آج کی جو سٹوری ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے بعد ان کے بیٹے کی باری آتی ہے۔ ان کے ہم نے بھتیجے کے بارے میں بتایا تھا، لوط علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اب آتی ہے ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، اور اس کے بعد ان کے جو پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو پکچر میں بھی شیئر کر دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ پکچر دیکھا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں کے باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے۔ یہ آپ کے بالکل سامنے ہے کہ سب سے اسحاق علیہ السلام کی والدہ کون ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون ہے۔ اور یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پہ مدین میں شعیب علیہ السلام کا پڑھا تھا، قطورہ یہ ان کے بیٹے میں سے ہے، اور یہ مدین ان کے بیٹوں میں شہر ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ٹھیک ہے، آج کی سٹوری میں ہم یہی پڑھیں گے، تینوں کو ایک ساتھ کور کریں گے انشاءاللہ۔ آج تھوڑی سی کلاس لیٹ ہو جائے گی، انشاءاللہ تینوں کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام آپ نے بہت زیادہ فیمس سنا ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور پچھلی کلاسوں میں بھی ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی کلاس تھی اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی جو سٹوری تھی وہ ہم نے کور کر لی، لیکن آج ہلکا ہلکا ریپیٹ بھی کرتے ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے؟ فلسطین میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ہجر اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے۔ وہاں پر وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے جو شروعاتی دن میں، یا 10 لگا لے 5-10 دن، جس طرح سے بھی ہے، وہاں سے یمن کا جو قبیلہ گزر رہا تھا، انہوں نے ان کو دیکھا، جو پانی پرندے گھوم رہے تھے، اجازت لی اور پھر ہجر اسلام سے، اور وہیں پر بس گئے۔ یہ عرب لوگ تھے اور ان کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی ہیبرو، لیکن بچپن سے ہی عرب کا ماحول مل گیا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے عربی میں بول چال سیکھ لیے اور بہت زبردست عربی میں بات کرتے تھے اور بڑے ماہر ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو ٹیلنٹ بھی دیا تھا، تو یہ اور بہت سمجھدار تھے اور بہت جلدی چیزوں کو کیچ کر لیتے، اور الحمدللہ یہ کافی مشہور ہو گئے عرب میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا، اسماعیل علیہ السلام کو جو ہم کہتے ہیں عرب مستعربہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے عرب نہیں تھے بعد میں عرب بن گئے، جو پہلے عرب نہیں تھے بعد میں عرب بن گئے، تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو جو کہتے ہیں وہ عرب مستعربہ، یعنی عرب نہیں تھے لیکن بعد میں عرب بن گئے۔ جب آپ نے یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 یا 15 17 سے سال تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، تو ہم نے آپ کو بالکل سٹوری کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر کسی بھائی یا بہن نے نہیں سنا تو وہ سن سکتے ہیں وہاں سے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، قربانی کیا تھی، اور جب قربانی کی جگہ پہ دونبا آ گیا تھا، یہ سارا سب کچھ آپ کا واقعہ آپ کے بالکل سامنے، اور یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کیا ہوتی ہے، قربانی کا سبق کیا ہے، اور قربانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں سیکھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، ضروری ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں کو اس میں اور مزید انفارمیشن چاہیے تو پچھلی کلاس میں جائیں، آپ وہاں سے سنیں، کیونکہ بالکل قریب اب یہ دن آنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں، اس میں قربانی کا واقعہ ہے۔ یہ قربانی کب سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ کون سی؟ وہ حابیل اور قابیل کا جو قتل ہوا تھا، اس سے پہلے جو قربانی انہوں نے رکھی تھی، ایک قربانی قبول ہوئی، دوسری ریجیکٹ ہو گئی، تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے قربانی کا، اور قیامت تک ابھی یہ امت میں، اس کے بعد آخری جو قیامت تک کے آخری لوگ ہیں وہ قربانی کے بعد تک یہ چلتے رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین دیا یہ بالکل نیا نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے اور قیامت کے آخری تک ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے آخری تک۔ تو جو قربانی کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کو اب عید میں آنے والا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے دلوں میں، دماغ میں بیٹھ جائے، تاکہ جب ہم جانور پر چھری چلائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے
یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا، یہ سب چیز آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا سب کچھ معاملہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس کو بس شارٹ میں رکھا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ آگے آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آتے ہیں، اور جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، وہ اس کے بعد یہ مکہ جب آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگتے ہیں، بڑے ہونے لگے، اس کے بعد شادی ہونے لگی۔ یہاں پر تھوڑا ایموشنل ہے، غور سے سنیں، یا تھوڑا ایموشنل سین ہو جاتا ہے یہاں پر۔ آپ مکہ میں جب کھیت نہیں تھی، گراس یہ نہیں تھا، اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھجور پانی بس یہ چیزیں پہ گزارا ہوتا، تو گزارا کرنے کے لیے شکار کرنا پڑتا، شکار کے لیے جانور کے شکار کرتے ہیں، اور اسی سے گزر چلتا۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر، لیکن اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، وہ شکار کے لیے کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر پر گئے، کھٹکا ڈور نوک کیا، گھر سے ایک خواتین نکلی، ایک عورت نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں پر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی وائف ہوں، لیکن وہ باہر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی وائف سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا حال چال ہے، کیا معاملات ہے، کیسے گھر چل رہے، کیا سب چیزیں۔ تو ان کی جو بہو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تو پہچانی نہیں ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ اب کیا کہیں، معاملہ تو بہت خراب ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، بھوکے رہ کے گزارتے ہیں، نہ ہمارے لیے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ناشکری جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا، اور اس کے بعد ان کو ایک پاس کوڈ دے کر چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے پاس کوڈ، آپ سب پاس ورڈ جو پاس کوڈ ہم کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک سیکریٹ کوڈ ہوتا ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک سیکریٹ کوڈ اسماعیل علیہ السلام کے لیے دے دیا، کہا کہ جب اسماعیل علیہ تو ان کو سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ گھر کی چوکٹ جو ڈور سٹیپ ہے اس کو چینج کریں۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، آج ان کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا، یا ابو آیا کچھ اس طرح سے، وہ بھی نبی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اپنی وائف سے کہ آج کے کیا معاملہ تھے، گھر پر کوئی آیا؟ تو وائف نے ریپلائی کیا کہ ہاں کوئی آیا تھا، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ جو گھر کی چوکٹ ہے، جو ڈور سٹیپ ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وائف کو طلاق دے دیا۔ دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام نے فوراً طلاق دے دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ، غور سے سنیں آپ لوگ، اکثر لوگ کہتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ باپ کے کہنے سے کیا بیوی کو ہم طلاق دے سکتے ہیں؟ تو غور سے سنیں، یہاں پر کس کا معاملہ چل رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مسائل۔ یہ ہم کس کی بات کریں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی مثال بھی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ طلاق دے دو، اور میں بھی اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں طلاق دے، تو وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے۔ تو وہ انبیاء کے معاملات ہیں، ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے امام، اور اللہ کے امتحانوں میں 100% پاس، عظیم رسول، اور ان کی وائف ہجر، اور کوئی ایسی ہجر علیہ السلام کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ اللہ پر توکل کرنا امت کو سکھایا انہوں نے، امت کو صبر کرنا، ہمت والی جو عورت تھی وہ ہے یہ ہجر علیہ السلام، وادیوں میں اکیلے رہتے رات رات۔ یہ پوری کی پوری فیملی اللہ کے امتحان میں پاس ہونے والی فیملی تھی، ہر طرح کی قربانی میں وہ بالکل تیار تھے۔ ایسے گھر میں ایسی ناشکری عورت اگر گھر میں رہے گی تو گھر کا بیلنس رہے گا۔ ناشکری کرنے والی عورت جب اپنے شوہر کا ناشکر کرتی ہے تو بچوں کی کون سی تربیت دے گی؟ بچوں کو کون سا ٹھیک ٹھاک رہے گی؟ ایسا گھرانہ اس کے لیے سوٹ نہیں تھا، اور یہ نبیوں کا معاملہ تھا۔ اس گھر میں ناشکری کرنا یعنی تمام قربانیوں پر، تمام محنتوں پر پانی پھیر دینا، یعنی پانی ڈال دینا۔ بس ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی موٹی بات تھی، لیکن کس کا گھر تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ہجر علیہ السلام کا گھر تھا۔ تو جب اگر یہ عورت ایسی رہے گی تو اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ جب اولاد بڑی ہوگی تو جب وہ اولاد کو یہ سکھائے گی تم اپنے باپ کا ناشکرا کرو، یعنی اللہ اولاد کے خود یہ سکھاتی کہ تم جو اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے انہیں کچھ دیا ہی نہیں، بس نبی بنا کے چھوڑ دیا۔ تو بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی چوکٹ چینج کرنے کا حکم دیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو فوراً طلاق دے دیا۔ اب پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اگلی بار آتے ہیں، اگلی بار آنے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام نے یہ تو شکار کے لیے گئے تھے، پھر جب ڈور نوک کیا، دوسری وائف جو ان کی تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے بیٹا، السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیسے آپ ٹھیک ہو، سب خیر ہے، سب معاملات پوچھے، گھر کے معاملات پوچھے، کیا حال ہے۔ تو پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی جو دوسری وائف تھی انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں الحمدللہ،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا ہم اس میں بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو سلام کہنا، اور ان کو کہنا ہے کہ یہ جو چوکٹ ہے اس کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے، یہ جو چوکٹ ہے وہ برقرار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج کچھ معاملات ہوا، کیا 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 خبر ہے آج گھر کی؟ تو جو ان کی وائف تھی انہوں نے کہا کہ آج ایک شخص آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ گھر کی چوکٹ برقرار رکھنا، وہیں پر جو ڈور سٹیپ ہے وہیں پر رکھنا، اس کو چینج نہیں کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھو، تمہیں طلاق مت دو۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈیورس نہ دو، تمہیں اپنے ساتھ رکھو۔ فادر کون ہے؟ نبی۔ نبی کی بات ہمیں سننی بھی پڑے گی اور سمجھنی بھی پڑے گی کہ یہ نبی اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں، یہ سب اپنی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے جو ہم اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، یہ ہمیں جو اسماعیل علیہ السلام کو نے بتا کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پھر ایک اور وزٹ ہوتی ہے، 2 ٹائم تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسرے ٹائم جب آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام اپنی جو تیر ہے اس کو زمزم کے پاس صاف کر رہے تھے یا بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا السلام علیکم، تو وعلیکم، جو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، یا دونوں میں بات چیت ہوئی۔ پھر سب سے پہلا سوال اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جان کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ یہاں پر دیکھیں، جب ہم گھر سے باہر آتے ہیں یا گھر پہ ہمارے رشتہ دار ملتے ہیں یا ہمارے ماں باپ آتے ہیں، تو جو بھی کچھ بھی آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان سے حال چال پوچھتے ہیں، ان کو ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے، کچھ باہر سے کچھ پکڑ کے لے کر آئے، کچھ اسپیشل لے کر آئے، بریانی لے کر آئے، جوس لے کر آئے، آرام کرنے کے لیے اے سی کھولے، سب کچھ کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جان کیا حکم ہے؟ دیکھیں کیا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو کچھ نہ کچھ کام ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ جب اسماعیل علیہ السلام 13 یا 14 سال کی عمر میں تھے، جب اپنی گردن کٹوانے کے لیے دے دی، تو آپ سوچیں کہ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صبر، دماغ، یہ حکمت، یہ سب چیز استعمال کرنے کے لیے ان کو دیا تھا۔ انبیاء، مومن مسلمان دنیا میں کچھ نہ کچھ مشن کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، ہمیشہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ابو جان آرڈر کیا ہے یہ مجھے بتائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایک اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا فوراً چلے پھر شروع کریں۔ سب کام چھوڑا، سب سے پہلے باپ نے جو کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا تو ختم، اللہ کا حکم شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے بالکل سامنے پکچر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تعمیر کرنا شروع کر دیا، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو 2 پتھریں، سب سے پہلے ان کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے کہاں پر کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کو اب یہاں سے فاؤنٹین جو اوپر جو نیچے سے جو پتھر ہے بیس ہے اس کو اوپر کرنا ہے، اوپر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی ہائٹ تک اوپر لے جانا ہے۔ 2 پتھریں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ تو جب یہ پتھروں کے نام آپ کو پتا ہے کہ ایک حجر اسود ہے اور ایک ہے دوسرا مقام ابراہیم والا پتھر، اور جب یہ تعمیر کرتے رہتے تو دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، کیا دعا کرتے؟ غور سے سنیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ ہماری خدمت کو قبول کر، تو ہی سب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہی سب سنتا ہے اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا دعا کرتے کہ تو سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو 2 جنت کے پتھر جو جبرائیل علیہ السلام نے دیے تھے، ان کی روشنی اتنی زیادہ تھی، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی روشنی اگر نہیں چھپاتا تو دنیا میں سب سے زیادہ روشنی انہی کی ہوتی، انہی کی زیادہ روشنی ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 2 پتھروں کی جو روشنی ہے وہ چھپا دی۔ تو یہ دیکھیں، ہم جب عمرے حج کے لیے جاتے ہیں تو جنت کے پتھریں دیکھتے ہیں، یہ 2 پتھر ہیں جنت کے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس بار ابراہیم علیہ السلام آئے تو ہجر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا پہلے ہی، اور جب یہ گھر کی تعمیر یہ سارا سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ حج کے لیے اعلان کرنا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو بتانا تھا، یہ سارا سب کچھ ہم نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا۔ آگے آتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں فلسطین، وہاں دعوت دینے لگتے ہیں، وہاں پر ہی انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں پر ہی ان کو تدفین کیا جاتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی خبر فلسطین میں ہے، الخلیج شہر میں. لوگ کہتے ہیں، لیکن کنفرم اللہ عالم، شاید ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ سچ بھی بولتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، تاریخ بہت پرانی ہے یہ. تو اسی لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انبیاء اکرام کی جو خبریں ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین میں خبر ہے، اس جگہ پر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ عالم، شاید صحیح ہے غلط ہے اللہ کو معلوم ہے. ہر انبیاء کی خبروں کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح سے لے کے شعیب سے لے کے لوط علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کی خبر کے بارے میں اختلافات ہے کہ شاید ہو سکتی یہاں پر ہو، لیفٹ میں ہو، رائٹ میں ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، سوائے دو قبروں کے، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دونوں کی خبر مسجد نبوی میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ بعد میں آپ بتائیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ آسمانوں پر زندہ ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر موجود ہے مسجد نبوی میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. ٹھیک ہے، باقی کی جو خبریں ہیں دوسرے انبیاءوں کی وہ اختلافات ہے، کسی کی ہے کسی کی نہیں، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ کون سی صحیح ہے. ابھی ہمیں ان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ کی جنت میں چلے گئے، ختم. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ انہوں نے کیا سبق چھوڑا، ہمیں وہ سیکھنا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی خبر لوگ کہتے ہیں کہ جو کعبے کا حتیم ہے، آپ نے حتیم دیکھا جو کعبے کے سائڈ میں یوٹن والا جو سی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے اسماعیل علیہ السلام. پھر کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی خبر اچھا اس کے نیچے سائڈ میں ہے. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کی خبر اس کے نیچے ہے. یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں جھوٹی جھوٹی باتیں لگا دیتے ہیں. اور ایک فیمس بھی ایک ہے کہ مقام ابراہیم جو گولڈ کی جو کیش دکھتی ہے آپ کو، اس سے لے کر جو حجر اسود ہے وہاں پر 70 انبیاء کی خبر ہے اس کے نیچے. اب یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ کس طرح سے جھوٹ باندھ دیتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر کے سامنے نماز نہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے اوپر چلنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر ٹیک لگانے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالغ خبر کو اوپر کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس پہ سے چلے نہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ خبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا طواف کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو یہود اور نصارہ پر اللہ کی کہ انہوں نے اپنے انبیاءوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بہت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری خبر کو عبادت گاہ، پوجا گاہ نہ بناؤ، پوجا کرنے کے لیے نہ بناؤ. آج کل کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اور آج کل آپ دیکھتے ہو کہ کیا معاملات ہیں. تو آتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی طرف، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ تھا ہم نے بالکل پہلے کمپلیٹ ڈیٹیل میں پڑھ لیا، اور باری آتی ہے ہماری اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جانیں ہلکا پھلکا، تاکہ ہمارے لیے اور سمجھ میں آئے کہ آگے جا کے جب ہم اور آگے پڑھیں گے ڈیپ میں تو ہمارے لیے ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی چیزیں کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، جو سیریل وائز پڑھیں. اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام بھی جس طرح اور تمام انبیاء تھے، یہ بھی دین کی دعوت کرتے ہیں. اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہوئی، اور ان کے پیدا ہونے کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری آپ نے سنی کہ فرشتوں نے آ کر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو، سارہ علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ تم جب وہ لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے عذاب دینے کے لیے، اللہ کا عذاب، تو جب مہمان بن کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، یہ سارے معاملات. تو جب سارہ علیہ السلام نے ہنسی تو جب ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور حتیٰ کہ یہ بھی اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی کہ آپ اپنی زندگی میں سارہ علیہ السلام اسحاق کو بھی دیکھو گی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گی. اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو واقعہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور تحفہ دیا تھا. کیا دیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام، ایک اور تحفہ یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، کچھ کتابوں میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں کنفیوژن ہے، کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام قربان ہوئے، لیکن یہاں پر جو قربانی کا واقعہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں غلط ہیں. اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر ہوئی،
اور 20 سال کے بعد آپ کو 2 جڑواں بیٹے ہوئے، آپ کے سامنے اسکرین کے سامنے 2 جڑواں بیٹے ہوئے، کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام جو ہبرو ہے، لینگویج ہبرو بھی لینگویج میں، جو تورات ہے ہبرو میں ہے، اور جو ہبرو شہر ہے فلسطین شام وہاں کا ہے، 2 بیٹے ہوئے ایشو اور یعقوب، ایشو اور یعقوب دونوں جڑواں بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جڑواں بیٹے ہوئے، اور آپ کے سامنے بالکل ڈیٹیلز میں کہ ایشو جو ہے یہ ان کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی جو بیٹی، ایک بیٹی آپ کے سامنے رائٹ سائڈ میں دکھ رہا ہے، ایک بیٹی تھی ان سے ہو گئی، لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو شادی ہے وہ یعقوب علیہ السلام اپنے نانا، جو نانا کا گھر ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی وائف ہے، وہ کہتی ہیں کہ یعقوب کو اپنے نانا کی طرف چلے جاؤ، تو وہ نانا کے پاس جاتے ہیں، تو نانا کے تو بیمار تھے لیکن ان کے ماموں کے پاس رہنے لگے۔ اسحاق علیہ السلام اپنے یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے نانا کے ساتھ نانا کے گھر پہ چلے گئے، لیکن وہاں پر ان کے ماموں کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے 2 بیٹیوں سے شادی کی ایک ساتھ، اپنے ماموں کی بیٹیوں سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اب ایک ساتھ 2 بیٹیوں کی شادی کری، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی سٹوری آپ نے ختم کر دی کہ اسحاق علیہ السلام کا جو چیپٹر تھا کہ 2 ان کو بیٹے ہوئے، ان کی عمر 40 سال بھی تھی، 40 سال میں شادی ہوئی، 40 سال کے بعد 60 سال میں 2 بیٹے ہوئے ایشو اور یعقوب۔ تو یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی سٹوری ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم اس ٹھیک ہے، اس کی کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا نام بار بار قرآن میں آتا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام کا بار بار جو نام آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو ماں باپ ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی ماں کا نام ہے ربقہ، یہ دونوں یعقوب علیہ السلام کے ماں باپ ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے اسرائیل۔ یہ آپ کے سامنے بالکل جو ڈیٹیلز ہے یعقوب علیہ السلام کی فیملی ڈیٹیلز ہے، یہ سارا سب کچھ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے آپ کو، تو انشاءاللہ 10 منٹ میں اس کو ہم کلیئر کریں گے، 10 منٹ میں بس خالی انشاءاللہ۔ یعقوب علیہ السلام 2 بیٹیوں سے شادی کرتے اپنے ماموں کی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے ان کے سامنے 4 ان کی بیویوں کا نام ہے۔ اللہ عالم اس میں کوئی روایت میں تھے کہ آپ نے 2 شادیاں کی اپنے، بس اس سے آپ کو 12 بیٹے ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ 4 ان کو بیٹے ہوئے، 4 بیویاں تھے، ان سے ان کو 12 بیٹے تھے۔ اور جو ریڈ کلر میں ہے یہ کنفرم ہے، راحل ان کی یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں کی ماں راحل ہے، باقی کے لئی یا پھر بلحا یا ان تینوں سے ان کو یا 10 بیٹے یا پھر 1 سے 10 بیٹے، یہ روایت میں اس طرح سے الگ الگ ملتا ہے، تو زیادہ جو صحیح ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو ان کو چھوڑے، اس سے سبق کیا ہے وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سبق کیا ہے وہ لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت بہت زیادہ اچھی کرنے کی سوچ تھے، لیکن جو بچے تھے ان کے 12 بیٹے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دین کی دعوت بھی دے رہے تھے، ساتھ ساتھ اولاد کی پرورش کر رہے تھے۔ 2 بیٹوں کو چھوڑ کر 10 بیٹے بگڑے ہوئے تھے، 2 بیٹوں کو چھوڑ کر، کون؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ریڈ میں ہائی لائٹ کی، وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 بیٹوں کو چھوڑ کر یہ جو 10 بیٹے تھے آپ کے سامنے ہیں وہ بالکل بگڑے ہوئے تھے۔ تو ہوا کیا، تو بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی فکر بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی ٹھیک کر اور آخرت بھی ٹھیک کر، کیونکہ ان کو فکر ہوتی تھی کہیں میرے بچے گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن آخر کار یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کو سب کو لائن پہ لے کر آئے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے جب لاسٹ مومنٹ پہ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا، 12 بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی میرے بعد میں مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا آپ کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ، ان سب کا جو معبود ہے وہ ایک ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو جب انہوں نے کافی کچھ محنت کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بیٹوں کو سب کو لائن پر لے کر آئے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام کا نام آتا ہے 12 جگہ، 12 بار، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں آپ نے بار بار نام سنا ہوگا، اسرائیل اسرائیل اسرائیل، پڑھا بھی ہوگا بنی اسرائیل۔
یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کو دکھ رہا ہے بالکل، کہ ان کا نام ہے اسرائیل، اور جو بنی اسرائیل ہے ان کی اولاد کا نام ہے، جو ان کے 12 بیٹے ہیں ان کے نام ہے۔ اور انشاءاللہ وہ ڈیٹیل آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، بنی اسرائیل کا انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بالکل کم ہے تو انشاءاللہ اس کو اس میں ایڈ نہیں کریں گے، وہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام تھا یعقوب، لیکن ان کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل۔ اچھا، ایک تورات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو ہنسی بھی آ جائے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ تورات میں کتنی انہوں نے مکس کیا تھا، کتنی جھوٹے باتیں ڈالی تھی، کتنے ایڈ کیا، کتنا مائنس کیا، کتنی انہوں نے ایسی چیز ڈالی جو گستاخی والی۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک تورات میں ایک واقعہ ہے کہ ان کا نام یعقوب ہے، لیکن اسرائیل کیسے پڑا، بٹ ان کو لقب اسرائیل کیسے پڑا، جھوٹ سنے کس طرح سے تورات میں ڈالا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کو کینسل کی۔ ایک وقت میں یعقوب علیہ السلام کشتی کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں یعقوب علیہ السلام کشتی کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ساری رات کشتی ہوئی، فائٹنگ ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات تمام یعقوب علیہ السلام کو نیچے گرا نہیں سکے۔ تب اللہ نے کہا کہ مجھے جانے دو یعقوب، اب میں تھک گیا ہوں، نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی جھوٹی سٹوری ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا، آپ مجھے برکت دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے، تو آج سے تمہارا نام اسرائیل ہے۔ تو تورات میں جو اسماعیل یعقوب علیہ السلام کا نام جو اسرائیل آیا وہ یہاں سے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹوٹلی ایسی غلطی، تورات میں ایسی غلطی کی، غلط ملت ایڈ مائنس یہ سب کچھ انہوں نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیز اسی لیے تورات جو ہے، زبور ہے، بائبل ہے، یہ سارا سب کچھ کینسل ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے ڈال دیا۔ قرآن میں بار بار آئے گا کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگ تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ بدماش ہو گئے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی، ٹھیک ہے، ان کو سزا بھی دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو تھا اب یہاں سے شروع ہوگا ہمارا۔ بار بار یہ آپ کو بس سمجھانا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، ان کے جو 12 بیٹے ان کا نام ہے، جو نسل ہے 12 بیٹوں سے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی یوسف علیہ السلام جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے بعد یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے بنی اسرائیل ہے، سب کے سب بنی اسرائیل ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سنیں گے، اور مزے کی سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی، اور انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، سمجھ میں بھی آئے گا، سوچ اور کہ کس طرح سے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بتایا، اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو آج کی کلاس ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہمیں بتائیں، کیونکہ آج کی جو سٹوری 3 تھی اس وجہ سے تھوڑا سپیڈ میں لینا پڑا، کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا تینوں کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ اسی کے ساتھ کی سٹوری آج ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔